آپ سب کو اس براڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم خوش ہیں کیونکہ آپ اس نشریات کو سن رہے ہیں۔ آپ جہاں کہیں سے بھی ہیں، اگرچہ آپ کورٹ لیک کینیڈا سے ہیں، اگرچہ آپ ایشیا سے ہیں، افریقہ سے ہیں، کہیں سے بھی سن رہے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج اس نشریات کے آغاز میں ہم دعا کریں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کی زندگی میں موضوعات کرنے کو ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرا کلام زندہ ہے، یہ قدرت سے بھرا ہے۔ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں لعنتوں سے نکالتا ہے۔ آج کلام کے وسیلہ سے ابلیس کے بند ٹوٹیں، بیماری جاتی رہے، لوگ شفا پائیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع کے نام میں۔ تو ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے اور پوری دنیا میں کام کرتا ہے، یسوع کے نام میں، آمین۔ آج ہم ایک نئی سیریل کا آغاز کرنے کو ہیں، آپ کس طرح فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے آپ فتح پائیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی بھی میدان میں پیچھے رہیں۔ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے، میں نے تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا ہے۔ ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ خدا ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو وہیں سے اٹھانا چاہتا ہے جہاں پر آپ گرے ہیں۔ وہ اپنے فضل اور مہربانی سے آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ استثنا کی کتاب 8واں باب 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھے ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسرائیل کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ اسرائیلی 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے۔ خدا ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ خدا موسیٰ کو اٹھاتا ہے کہ خدا کی باتیں اسرائیلیوں کو بتائے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر ملک کنعان کی سرزمین پر لے جانا چاہتا تھا۔ اسرائیلی 400 سال غلامی میں رہے۔ خدا نے اسرائیلیوں کے لیے مصر میں عجائب، نشانات اور معجزات کیے۔ اس طرح سے خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا۔ خدا ان کے لیے اچھی جگہ رکھتا تھا۔ خدا نے ان کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ 40 سال وہ بیابان میں رہے۔ خدا اپنی ماکوف الفطرت قدرت سے ان کے لیے مہیا کرتا رہا۔ خدا ان کو غلامی سے آزاد کرواتا ہے۔ خدا ان سے کہتا ہے، میرے پاس آپ کے لیے وعدہ کی سرزمین ہے۔ یسوع بھی ہمیں غلامی سے آزاد کرتا ہے اور وعدہ کی سرزمین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ خدا سے جدا ہو کر محدود وسائل میں زندگی گزارتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات میں پھنس کر خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کلام کو کسی پاسٹر کے وسیلہ سے سنا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بھی کسی نہ کسی پاسٹر سے مسیح کی صلیب کے بارے میں کلام سنا ہوگا۔ ہم نے غلامی سے نکل کر زندگی میں آنا ہے۔ آج ہم غلامی سے نکلنے کے بارے میں کلام سیکھیں گے۔ ایماندار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ استثنا 8 میں لکھا ہے، خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ خدا نے اسرائیلیوں کو مصر سے نکالا۔ وہ 40 سال تک بیابان میں رہے۔ خدا ان کو سکھانا چاہتا تھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا، اور سب سے بڑا سبق جو خدا ان کو سکھانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ خدا مہیا کرنے والا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ سیکھیں۔ آپ لوگوں سے، انسانوں سے اپنا دھیان ہٹائیں، لوگوں سے مانگنا بند کریں۔ آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کو دعائی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ آپ یہ کہتے ہیں، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ دوسری اطراف سے اپنا دھیان ہٹا کر خدا کی طرف لگائیں۔ خدا اکیلا ہی آپ کا مہیا کرنے والا ہے۔ خدا نے اسرائیلیوں سے کہا، جب تم میرے کلام کو مانو گے تو وعدہ کی سرزمین آپ کی ہے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟
کیسے آپ خدا کے لیے سفر کرتے ہیں؟ خدا میں رہتے ہوئے آپ کا مقصد کیا ہے؟ خدا آپ کو محدود وسائل والی زندگی سے نکال کر لامحدود وسائل مہیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں دیتا ہے تاکہ دوسروں کو دیں۔ خدا اپنے ایمان رکھنے والوں کو ان کی ضروریات کے مطابق مہیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمارا مہیا کرنے والا ہے۔ آپ خدا پر ایمان رکھیں، خدا آپ کو مہیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کریں، وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ رومیو 12ویں باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں ہم ایک پروسیس کو دیکھتے ہیں۔ رومیو 12واں باب پہلی 2 آیات۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ پالوس رسول کلیسیا سے کہتا ہے، پالوس کلیسیا سے بات کرتے ہوئے جو پہلی آیت میں بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بدنوں سے کچھ کرنا ہے۔ شاید آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، لیکن آپ نے اپنے بدن سے کچھ نہیں کیا۔ آپ کا جسم جیسی خواہش کرتا ہے، شاید آپ ویسے کام کرتے ہیں، شاید آپ کو اپنے جسم پر کنٹرول نہیں۔ پالوس کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو۔ اگر آپ فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے اپنے بدن کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ فتح مند زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ خدا کی برکات سے بھرنا چاہتے ہیں، آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ نے احساسات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ اس جہاں کے ہم شکل ہونے سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو جسمانی روشوں کے لیے دے دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ جسمانی طرز زندگی سے زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کی حالت کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا آپ کہاں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں، آپ کو اپنے آپ سے فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس جہاں کے ہم شکل بنیں۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں۔ خدا آپ کا تخلیقار ہے، اور جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں تو آپ نیا مخلوق بن جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے آپ یسوع کے نقش قدم چلیں۔ بائبل کہتی ہے عقل کے نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اور اسی طرح سے خدا کی نیک، کامل اور پسندیدہ مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ پالوس یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کریں۔ آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کا عزم لینا ہے۔ اپنی سوچوں میں یسوع کے خیالات کو رکھیں۔ عقل کے نہیں ہو جانے سے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یسوع کو خداوند قبول کرتے ہیں۔ جب آپ نئی پیدائش میں آتے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں۔ جب یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آپ کو اپنے گناہوں سے پھرنا ہے۔ 37 برس پہلے جب میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی، میں اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگا۔ آج بہت سارے لوگ ایک طرف تو خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا وہ دنیا داری کے کاموں میں چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو کبھی فتح حاصل نہیں کر پائیں گے۔ خدا چاہتا ہے آپ مکمل طور پر اپنی عقل میں نئے ہوتے چلے جائیں۔ مطلب ہمیں اپنی زندگی یسوع کو دینی ہے اور اپنے گناہوں سے کنارہ کرنا ہے، پرانی طرز زندگی کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے برے خیالات کو نہیں سوچنا۔ اگرچہ آپ پہلے برے الفاظ بولتے رہے ہیں، لیکن اب سے آپ اچھے الفاظ ادا کریں گے۔ اس کے لیے شاید آپ کو اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑنا پڑے، کیونکہ 37 برس پہلے جب میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی، میں نے اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، اب میں پہلے جیسے کام نہیں کرنا چاہتا۔ اور میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ یسوع کو قبول کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو آج خداوند میں رہتے ہوئے مشکلات کا شکار ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پرانی طرز زندگی کو نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی عقل کی حالت میں نیا ہونا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے، جب خدا آپ کو تبدیل کر رہا ہے تو تبدیلی کے سفر میں خدا کے ساتھ ٹھہرے رہیں۔ اپنے ارادوں کو ترک کریں، خدا کے ارادوں کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔
کلام کہتا ہے یسوع کو خداوند قبول کرو۔ کیا آپ واقعی اس کلام کو پڑھتے اور اس کے مطابق یسوع کو خداوند قبول کرتے ہیں؟ اور خدا کا کلام ہی آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ وہ ہے جب آپ یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتے ہیں۔ یسوع کو خداوند قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلام پر عمل کرنا۔ یہی خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آپ کو با اختیار ٹھہراتا ہے۔ خدا کا کلام آپ کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اور ہر وہ الفاظ جو آپ بولتے ہیں، خدا چاہتا ہے کلام کے مطابق ہو۔ آمین۔ یہی رستہ ہے کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ خروج کی کتاب 23ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ 40 سال میں بہت سے اسرائیلی بیابان میں مارے گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، موسیٰ ایمان رکھتا تھا، رہنما ایمان رکھتا تھا، لوگوں کے اندر ایمان نہیں تھا، لیکن خدا ان کے لیے مہیا کرتا رہا۔ وہ موسیٰ کے ایمان کے مطابق مہیا کرتا رہا۔ 37 برس سے جب سے میں نے یسوع کو قبول کیا ہے، میں اس کلام کو سن رہا ہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی کے پرانے طریقہ کار کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اس بچے کی طرح ہوتے ہیں جو چلنا نہیں چاہتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بچے کو کھلاتے ہیں، آپ بچے کو پلاتے ہیں، اور جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ کرولنگ کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، اور وہ اپنی ٹانگوں پر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خود فریج تک جائے اور اپنے لیے چیز نکالے۔ خدا نے آپ کو ایمان پر چلنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ آپ کو ایمان کے مطابق چلنا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ بری عادتوں سے نکلیں۔ اگر آپ خداوند سے کچھ چاہتے ہیں تو صرف دوسروں کو مت کہتے رہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کو اپنے آپ سے خداوند کی تلاش کرنی ہے اور دعا کرنا ہے۔ یہی سیکھنے کا عمل ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ دعا کریں۔ آپ ایماندار ہیں، آپ کے پاس ایمان ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ اس بات کو جانیں، وہ آپ کا باپ ہے جو آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو اس ملک سے دور کر دوں گا۔ آج رات سے ہی مسیحی زندگی میں بڑھنا شروع کریں۔ کئی دفعہ لوگوں کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی مشکلات آپ کے ان فیصلوں پر مبنی ہوتی ہیں جو فیصلے آپ نے چند سال پہلے کیے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ازدواجی سفر کو لے کر مشکل میں ہیں اور وہ مشکل پچھلے 8-10 سال سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ بڑھا کر آپ کے لیے دعا کرے اور یہ مشکل جاتی رہے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہی کچھ ہمیں سیکھنا ہے۔ آپ کو خود سے کھڑا ہونا ہے، اور ایسے ہی آپ کو اگر روپے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو صحت کی ضرورت ہے، ہاں خدا معجزات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کا استعمال کریں۔ اگر آپ 3 یوحنا اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں، 3 یوحنا اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ خدا آج ہمیں سکھا رہا ہے رومیو 12:2 میں، 3 یوحنا دوسری آیت میں، رومیو کے خط میں لکھا ہے ہمیں عقل میں نئے ہونا ہے تاکہ خدا کی نیک پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربہ سے معلوم کر سکیں۔ اور یہاں 3 یوحنا میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو ترقی کرے۔ خدا چاہتا ہے آپ زندگی کے تمام تر حصوں میں غالب آئیں۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اپنی زندگی کے تمام تر حصوں میں غلبہ پائیں۔ خدا آپ کی ضروریات کے مطابق مہیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کا مہیا کرنے والا ہے۔ یاد کریں جب یسوع دعا سکھا رہا تھا، یسوع نے کہا جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو۔ اور جب یسوع بادشاہت کے بارے میں سکھا رہا تھا، متی کی انجیل اس کے 6 باب میں، یسوع نے کہا آپ کا آسمانی باپ جانتا ہے آپ کن چیزوں کے محتاج ہیں، پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کرو۔ اس کا مطلب ہے خدا جانتا ہے آپ کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہے خدا آپ کو جانتا ہے۔ جو اس نشریات کو سن رہے ہیں خدا آپ کو بھی جانتا ہے۔
وہ جانتا ہے ابھی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کریں، اس کی مرضی کی تلاش کریں۔ اس لیے یوحنا یہاں پر یہ کہتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تو روحانی ترقی کرے، بائبل کی سچائی کو اپنے دل میں رکھیں۔ خدا آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی ضرورتوں کے مطابق مہیا کرنا چاہتا ہے، ضروریات کے مطابق مہیا کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے ایسے ٹریڈیشن ہیں جس میں لوگ کامیابی کا لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ نہیں سننا چاہتے کہ خدا ضروریات کے مطابق مہیا کرتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ بائبل کا خدا یہ چاہتا ہے ہمیں ٹریڈیشن سے زیادہ بائبل کو اہمیت دینی ہے۔ لوگوں کی بنائی گئی رسومات کے مطابق مت چلیں۔ خدا ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کے مطابق مہیا کرے۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیمار رہیں، خدا آپ کو تندرستی دینا چاہتا ہے۔ خدا بیماری کی وجہ سے آپ کو سزا نہیں دیتا، خدا آپ کو تمام اقسام کی بیماریوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ صحت یاب ہوں۔ یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں۔ یوحنا 10:10 میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع زندگی دینے والا ہے، شیطان چرانے والا ہے۔ یسوع ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ روحانی حالت میں ترقی کریں اور صحت یاب رہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہی نجات کا رستہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ روحانی ترقی کریں؟ مطلب کہ جب آپ اپنے خیالوں میں خدا کے کلام کو رکھتے ہیں، ہمیں خدا کی مرضی کو، اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ ہمیں بائبل کو روز بروز پڑھنا ہے، بلکہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ خدا کے کلام کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے۔ خدا کے کلام کو اپنے دل اور دماغ میں رکھیں اور اس کو بولنا شروع کریں۔ ہمیں خدا کے کلام کو بولنا ہے۔ اسی سے آپ جانیں گے کہ خدا کا کلام کس طرح سے آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں سے ہو کر کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی زندگیوں سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں وائرس نظر آ رہا ہے، اور صرف یہ کرونا وائرس ہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا شاید کرونا وائرس کو ختم نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کرونا وائرس یسوع سے بڑا نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ اپنی مشکلات کے بارے میں باتیں کرنا بند کریں۔ یہ وقت ہے کہ آپ یسوع کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، خدا کے کلام کو کام کرنے کا موقع دیں۔ بائبل میں لکھا ہے، یسوع نام کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا، چاہے آسمانیوں کا ہو، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ خدا مسیح کے بدن کو یعنی آپ کو اور ہمیں با اختیار ٹھہراتا ہے۔ خدا مسیح کے بدن کو یعنی کلیسیا کو با اختیار ٹھہراتا ہے۔ ایماندار ہوتے ہوئے اس جہاں کے مطابق بولنا بند کریں۔ آپ ایماندار ہیں، آپ کو اس جہاں کے مطابق نہیں بولنا۔ آپ نیوز یعنی خبروں کے بارے میں مت بولیں۔ اگرچہ مشکلات میں ہیں، خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہفتے پہلے ہم ایمان پر بات کر رہے تھے، چٹان کی طرح کا مضبوط ایمان۔ اس میں ہم پیدائش پہلے باب کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بائبل کہتی ہے زمین ویران اور سنسان تھی۔ عبرانی میں ٹوبو واہو کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تاریکی تھی، سناٹا تھا، بے ترتیبی تھی۔ بائبل کہتی ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں، خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ اس وقت وہ کہاں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہا تھا۔ اگرچہ خدا کی روح زمین پر تھی، لیکن کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اگرچہ خدا کا روح زمین پر تھا،
तो भी कुछ तब्दीली ना हुई। जब खुदा बोला तो सब कुछ तब्दील होने लगा। बाइबल कहती है खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। 11 मर्तबा हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने कहा और खुदा ने देखा, खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। और इसी तरह पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत को देखते हैं, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। इसका मतलब है जब खुदा ने अपनी शबीह पर आदम और हव्वा को पैदा किया है तो हमें खुदा की तरह ईमान से बोलना है। ये तमाम तर दुनिया और दुनिया की चीजें खुदा के कहने से वजूद में आई हैं। हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो देनी है जब वो हमसे कलाम करता है। इस नशरियात में और 4 से 5 मिनट हम बात करने वाले हैं। एक और पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपके पास जुबान है, खुदा ने आपको बोलने की कुव्वत दी है। आप अपनी मुश्किलात को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका ना दें। खुदा के कलाम पर भरोसा रखें। आपकी मुश्किलात जाती रहेंगी। आपके पास इख्तियार है कि आप मुश्किलात में से निकल सकते हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप खबरदार रहें। गौर करें आप क्या सोचते हैं, गौर करें आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आपकी सोच और आपके अल्फाज ये आपकी जिंदगी में तरक्की की लिमिट को जाहिर करती हैं। कई दफा लोग अपनी ज़ाहरी परेशानियों के बारे में बात करते रहते हैं। इमसाल 23वें बाब में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। अपनी सोचों को तब्दील करें, अपने दिल के ख्यालात पर गौर करें। आप क्या सोचते हैं इस पर गौर करें। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। गौर करें आपके अज़दवाजी सफर में जितनी मुश्किलात आती हैं उनका ताल्लुक ज़ाहिरी चीजों से नहीं बल्कि आपके दिल के ख्यालों से है। बरकत और लानत इसका ताल्लुक आपके इंटरनली सिस्टम से है। हम ज़ाहिरी चीजों को तब्दील कर सकते हैं जब हम अपने बातन को तब्दील करेंगे। हमें हर रोज खुदा के हुजूर झुकना है, उसके कलाम को पढ़ें, उसकी सोच को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें। उससे कहें खुदा मेरी जिंदगी में आकर काम कर। खुदा का कलाम आपको उठाने को है। उससे कहें तू मुझे आजाद कर, मुझे रिहा कर। आपको खुदा के कलाम को बोलना है। हमें अपनी सोच को तब्दील करना है। जब तक सोच तब्दील नहीं करेंगे कुछ भी तब्दील नहीं होगा। मुझे याद है 37 बरस पहले मैंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और मैं कलाम को बोलने लगा। मैं कलाम को रोज बरोज पढ़ता था। मैंने बाइबल को पढ़ा और जान लिया कि मैं नया मखलूक हूँ। मैं मसीह में नया मखलूक हूँ। खुदा मेरा बाप है। मैंने इन अल्फाज को बोलना शुरू कर दिया और मैं अपने आप में खुशी महसूस करने लगा और मैं अपने बेडरूम में भी अपने हाथों को उठाता था, खुदा की तमजीद करता था। मैं खुदा की तमजीद करता था। हाँ, मेरी ज़ाहिरी जिंदगी में तो कुछ तब्दील नहीं हुआ, लेकिन मेरा बातन तब्दील हो चुका था। और आज जितने भी इस नशरियात को देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप हर हफ्ते के दिन हमारी इस नशरियात को सुन सकते हैं। हम सीख रहे हैं किस तरह फतहमंद जिंदगी गुजारी जाए। खुदा चाहता है आप जिंदगी के तमाम तर हिस्सों में फतह पाएं। मैं जानता हूँ चैलेंजेस बहुत से हो सकते हैं। हम फतहमंद जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। हम जानते हैं कि खुदा के लोग, चाहे वो मर्द हैं या औरत, जब खुदा के साथ चलते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। खुदा के लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं से भी हैं, अगर आप नॉर्थ अमेरिका से हैं, अफ्रीका से हैं, एशिया से हैं या कहीं और से सुन रहे हैं, पिछले हफ्ते मैं बात कर रहा था किस तरह से आप खुदा में बढ़ सकते हैं। मैं जब नेपाल में था तब भी मैंने इस पर बात की। आप कहीं से भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा वही है जहां पर आप खड़े हैं। खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। मैं चाहता हूं आप इस बात पर ईमान रखें। मैं चाहता हूं आप जहां कहीं पर भी हैं अपने हाथों को उठाएं।
मैं चाहता हूँ खुदा की तमजीद करें। अगर आप इस नशरियात को सुन रहे हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी अभी तक यीशु को नहीं दी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वक्त बहुत थोड़ा है। सच्चाई ये है कि हम कल को भी नहीं जानते कि कल हो या ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम पर भरोसा रखें। मैं 19 बरस का था जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी। मैं खुदा को तलाश कर रहा था, मैं खुदा को ढूंढ रहा था। मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैंने इंजील को सुना। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया है। यीशु के जी उठने से हमें मालूम होता है कि खुदा हमसे प्यार करता है। आप भी उसमें जी उठेंगे। आप अपने लबों को इस वक्त खोलें। जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा है कि बनीनो इंसान के गुनाहों को खत्म करे। यीशु ने कफारे के तौर पर जान दी है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ, उसने ऐसा किया है। उसने शैतान के कुफ्तों को तोड़ा है। उसने तमाम तर लांतों को तोड़ा है। बाइबल कहती है कि सलीब के ऊपर यीशु मसीह ने मुकम्मल तौर पर आपको आजाद कर दिया है। यीशु आया ही गुनहगारों के लिए है। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अपनी जिंदगी यीशु को दें। हर वक्त अपनी मुश्किलात के बारे में बात मत करते रहें। अगर आप वालिदैन हैं, माँ हैं, बाप हैं, आपका किया हुआ फैसला आपके बच्चों की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। आपको बाइबल को पढ़ना है और तमाम तरह की बुरी बातों को अपनी जिंदगी से निकाल पड़े करें। आप बाइबल का मुताला करें। बाइबल में से देखें, यीशु जी उठा है। मसीहियत कोई मजहब नहीं है। मेरे साथ ये दुआ करें, ऐ बाप, यीशु के नाम में मैं भी तेरे हजूर आता हूँ। खुदा तू मुझे मुआफ कर। शायद आज से पहले मैंने यीशु पर लायक तौर से भरोसा नहीं रखा। मेरे गुनाहों को मुआफ कर। मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। यीशु, मैं दिल से तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद कबूल करता हूँ। यीशु, मेरी जिंदगी का खुदावंद बन जा। मुझे अपने पाक रूह से भर दे। मैं जिंदगी भर तेरी खिदमत करता रहूं। इस लम्हा मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। मैं उम्मीद रखता हूं अगले हफ्ता के रोज आप एक बार फिर हमारी नशरियात को सुनेंगे।